اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے دین کی محبت نصیب فرمائے۔ جب معاشرے میں دین کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی اہمیت ہر وقت سوچ فکر کہ دنیا کی ترقی، دنیا میں آگے نکل جائیں، تو پھر آخرت کی اہمیت اور محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو خالص اپنی آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، وہ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ دنیا میں دوسروں کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر مالدار لوگ ان کی مدد کر کے ان کو دین پڑھاتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھ لیں، ایک امیر کبیر مالدار بندہ ہے، وہ اپنے بچوں کو لاہور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں داخلہ دلواتا ہے، اور سوچ اس کی یہ ہے کہ میں اس کو امریکہ بھیجوں تعلیم کے لیے، میں اس کو فرانس جرمنی میں بھیجوں، وہاں کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے۔ محلے کا کوئی غریب بندہ ہے، اس کے بچوں کو ٹوپی لے کے دیتا ہے سر پہ رکھنے کے لیے، کہتا ہے چلو یار میں دا خرچہ دینا ہے، انہوں مدرسے داخل کروا دیں۔ اپنے بچے کے لیے سوچ کہاں کیا ہے، اور محلے کے معاشرے کے غریب بچے کے لیے سوچ کہ انہوں چلو چٹی ٹوپی لے دیو 50 روپے دی، کوئی جتی لے دیو، چٹا سوٹ لے کے، تو انہوں درس داخل کرا دیو۔ اب وہ جہاں جس کی تعلیم کا آغاز ہی یہیں سے ہوا کہ اس کو بیچارے کو جوتا کپڑا مل گیا، چلو یار میں خرچہ دے دیتا کروں گا، کھان پین دے درس پڑھا لو۔ اب وہ پڑھے گا تو وہ مصلی پہ بیٹھے گا، وہ ممبر پہ بیٹھے گا، اب اس کی سوچ وہیں تک ہوگی کہ میرا خرچہ پورا ہو جائے، ممبر پر مصلی پر بیٹھ کر میرا خرچہ نکل آئے۔ تو وہ باتیں دین کی، اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جن کی چوٹ معاشرے پر پڑتی ہو، رسم و رواج پر پڑتی ہو، وہ ان کو بیان نہیں کرے گا کہ یہ لوگ ناراض ہو گئے تو میرا خرچہ بند کر دیں گے، اپنے بچے تو انہوں نے امریکہ بھیج دینے ہیں، تو مجھے مسجد سے بھی نکال دیں گے، پھر میں مصلی جوگا بھی نہیں رہنا۔ تو جب یہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ جداں دی قوم اداں دا امام۔ تو اہل کتاب کے ساتھ، تورات والے، انجیل والے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ بس پڑھتے ہیں، کتاب کا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، آخرت کی بڑی دنیا کے سامنے لمبے چوڑے تقریریں کرتے ہیں، بڑی سوریں لگاتے ہیں، بڑی مجلسیں سجاتے ہیں، لیکن خود کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسے پھر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 44، کہ تم لوگوں کو تو بڑا کتاب کر کے کہتے ہو جی کتاب سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پر خرچ کرو، قرآن تمہارے کام آئے گا، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے پھر بھول جاتے ہو، صرف مال اکٹھا کرنے کے حد تک لوگوں کو بس سنانے شروع کر دیتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ کتاب تو اپنی ذات کے عمل کے لیے تھی، اپنے نفس کے لیے تھی، اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے تھی؟ ہاں، کوئی اپنی ذات کو سنوارتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کتاب پڑھ رہا ہے، پھر وہ اگر دوسروں کو بھی سنا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو؟
وتنسون انفسکم، اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم بڑی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو اب اگلی بات وہی سامنے آ گئی کہ اگر ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کریں اور خود بھی اس پر چلیں تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کون سا مالدار ہیں، ہمارے پاس کون سا کوئی جائیداد ہے یا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بزنس ہے کہ جناب ہم بھی ترقی کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، تو وہ خود اپنے بندوں کے لیے راستے نکالتا ہے، اور دنیا کی تھوڑی سی زندگی اگر صبر کر کے گزار لوگے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں راضی نہیں کر دے گا، تمہارا ہر بدلہ بڑھا چڑھا کر تمہیں نہیں دے دے گا۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہو اور نماز قائم کرتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ دونوں کام کہ آخرت کا سوچ کر صبر کر لینا دنیا میں، اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتے چلے جانا، یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑے مشکل لگتے ہیں۔ تھوڑی ضرورت پڑے تو انسان کسی نہ کسی مالدار کے دروازے پر بھاگتا ہے، اللہ کے دروازے پر جھکنے کی بجائے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کی ضرورت ہے، اب بھاگا جناب کسی چودھری کے پاس، جی لائٹ لوانی ہے، صف بچھانی ہے، موٹر سڑ گئی، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام تو اللہ کے گھر کے کام، اپنی ذات کے کام، تو ضرورت کہاں پڑی جا کے؟ لوگوں سے۔ اللہ سے امید نہیں لگی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا، اللہ پر یقین کر کے ایک کام کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا وزنی کام ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، صبر کے ساتھ قائم رہنا اور اللہ کی مدد پر بس اپنے آپ کو چلانا، تو یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں مگر وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، بس ان کے لیے پھر اس پر قائم رہنا بہت آسان رہتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب کل ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اللہ کی کتاب کو بند کر کے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑ گئے؟ ایسے لوگ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جن کو ہر وقت یہ یقین رہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے سامنے جا کر منہ دکھانا ہے، ان کے لیے یہ کام آسان ہے۔ وہی کتاب پر قائم بھی رہیں گے، وہ اللہ پر توکل بھی کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صبر کے ساتھ اور ڈٹ کر بیان بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، نمازیں بھی قائم کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا یقین بھی ان کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخر انہیں اسی رب کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ آج ہر طرف یہی ہے جی کہ معاشرہ بگڑ گیا جی، دینداری ختم ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے وہ لوگ جو باصلاحیت تھے، جن کے اندر غیرت تھی، جن کے اندر وقار تھا، ان کو ہم نے دنیا میں لگا دیا، دنیا کمانے کے لیے، اور جو بیچارے صبح شام کی روٹی کے لیے بھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے تھے، ان کو ہم نے دین کا راستہ دکھا دیا۔ اب وہ بیچارے ساری زندگی دین کے راستے سے کمانے کے چکر میں ہی رہتے ہیں، دین کو دین سمجھ کر نہ وہ خود چل سکتے ہیں، نہ وہ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ہماری اپنی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں مولوی جی بگاڑی جاندے نے، تو مولوی بیچارہ ہے کون؟ پہلے یہ تو دیکھو نا، وہ اٹھا کہاں سے؟ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے غریب بچہ تھا، ہم نے اپنے بچے کے لیے بڑے خرچے کیے اور اس کو جناب چٹی ٹوپی دے کے مدرسے بھیج دیتا، تو اب وہی ہمارا مولوی ہے، وہی ہمارا امام ہے، اب وہ جو کچھ کرے گا پھر اس کا گلہ تو نہیں بنتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام